اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنات ایمان والی عورتوں کے لیے یغضضن من ابصارہن کہ وہ نیچی رکھیں جھکا کر رکھیں اپنی کچھ نگاہیں اپنی جھکا کر رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود ظاہر ہو جائے ان سے اس سے اس زینت سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ ڈال کر رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنی چادریں علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر ولا یبدین زینتہن اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو الا لبعولتہن مگر اپنے خامدوں کے لیے او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے پیارے بھائیوں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو 3 حکم دیے ہیں کتنے 3 حکم پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آپ ایمان لانے والی عورتوں کو یہ فرما دیں کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں جھکا کر رکھیں اس کا معنی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی کچھ نگاہ اٹھا بھی سکتی ہے سمجھ آئی نا کچھ نگاہ اٹھا سکتی ہے اور جو بھائی پچھلے سبق میں درس میں موجود تھے ان کو بات یاد ہوگی
کہ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اپنی نگاہ کو جھکانے کا جتنا سخت حکم مردوں کے لیے ہے اتنا سخت حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اور وہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت، وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ مسجد میں جو حبشی کھیل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ آؤ دیکھو وہ حبشی کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ دلائل میں نے عرض کیے۔ تو ویسے بھی پردے کا حکم جو ہے وہ عورتوں کو ہے، مردوں کو نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے خواتین کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ قرار دیا۔ یہ ساری باتیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نگاہوں کو جھکانے کا حکم جتنا سختی کے ساتھ مردوں کے لیے ہے اتنا سختی کے ساتھ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو تو بہرحال عورت کو زیادہ تر اپنی نگاہ جھکا کر ہی رکھنی چاہیے۔ دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی آبرو اور اپنی عفت اس کی حفاظت کریں۔ اور اس پر بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی پچھلے سبق میں، سیدہ مریم ان کے بارے میں بات آئی تھی۔ تو بہرحال یہ دو حکم، یہ دونوں حکم جو ہیں یہ پچھلی آیت میں مردوں کو بھی دیے گئے ہیں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ دو حکم۔ لیکن خواتین کو ایک تیسرا الگ حکم بھی دیا گیا ہے، وہ کیا ہے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے؟ وہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ وہ ظاہر کریں، نمایاں کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس زینت میں سے، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ مردوں کو تو نہیں ہے، یہ کن کو ہے؟ خواتین کو، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ پیارے بھائیو، یہ جو ہے نا زینت، یہ بھائی سو تو نہیں گئے والے؟ نہیں، یہ والے بھائی آپ جاگ رہے ہیں جی؟ اچھا، تو زینت جو ہے وہ بھائی اکثر شاید جانتے ہی ہوں کہ زینت دو قسم کی ہے، زینت دو قسم کی ہے۔ ایک زینت وہ ہے جس کو کہتے ہیں یعنی فطری زینت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطری حسن و جمال عطا کیا ہے تو یہ ایک فطری زینت ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مرد بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، خواتین بھی خوبصورت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو حسن ہے، ایک حسن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فطری حسن۔
پیارے بھائیوں، جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا کہ میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اتنے حسین و جمیل تھے، فرماتے ہیں فَإِذَا أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ساری باقی انسانیت کو حسن بانٹنا تھا نا، اللہ نے اتنا حسن اکیلے یوسف کو دیا ہے۔ فَإِذَا أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، تو اتنے حسین و جمیل تھے جناب یوسف علیہ السلام، بڑا حسن، بڑا جناب، اللہ نے ان کو حسن و جمال سے، اور جناب یوسف علیہ السلام کا حسن تو ضرب المثل ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اچھا، جناب یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کیا تھا؟ فطری حسن تھا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے، بڑا اللہ نے حسن عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی آپ وہ ماشاءاللہ علامہ طارق صاحب سے وہ اشعار سن رہے تھے نا، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، یہ سن رہے تھے نا آپ اشعار، میں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تو بڑا حسن اللہ نے دیا۔ پیارے بھائیو، جناب حسان رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منبر پر براجمان ہو کر جو اشعار پڑھے تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں، تو ایک سند بن گئی نا کہ رسول اللہ وہاں موجود ہے۔ اگر ان میں کوئی بے جا مبالغہ آمیزی ہوتی یا اس میں کوئی غلوب ہوتا تو اللہ کے نبی روک دیتے، سمجھے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار پڑھے نا، اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا معنی ہے کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ تو ہر عیب سے اس طرح مبرہ پیدا کیے گئے ہیں کہ جس طرح آپ یعنی کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کہتے گئے اللہ بناتا گیا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ بھی آپ نے اکثر شعر سنا ہوگا کہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ حسن، یہ زینت، یہ کون سی ہے بھلا؟ یہ فطری حسن ہے، فطری زینت ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، سیدہ سارہ، سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے فلسطین جا رہے تھے، راستے میں مصر آیا، اور مصر کا بادشاہ ایک گندی ذہنیت کا بادشاہ تھا،
جو بھی وہاں سے کوئی عورت گزرتی حسین و جمیل وہ اس کو اپنی خلوت میں بلا لیتا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، اپنی میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اپنی نبوت اور رسالت والی وحی سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ سارہ اس وقت کی جو خواتین تھیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ وہ خوبصورت تھی۔ اس وقت جتنی دنیا میں خواتین تھی سب سے زیادہ اللہ نے حسن سیدہ سارہ کو دیا تھا، سمجھے نا؟ یعنی بالفاظ دیگر کہ وہ اس دور کی حسینہ عالم تھیں، وہ اس دور کی حسینہ عالم تھی، تو ان کا یہ جو حسن تھا یہ فطری حسن تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسن اور زینت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے یعنی فطری حسن، فطری زینت، اور دوسری زینت کیا ہے؟ دوسری زینت ہے وہ ہے یعنی مصنوعی۔ وہ کون سی ہے؟ مصنوعی۔ انگلش میں لفظ بولتے ہیں آرٹیفیشل۔ کیا ہے؟ آرٹیفیشل۔ یعنی جو حسن جو ہے وہ بناؤ سنگار کے ساتھ، زیبائش اور آرائش کے ساتھ، یا مختلف زیورات پہننے کے ساتھ، یا مختلف زرق برق لباس پہننے سے جو حسن انسان حاصل کرتا ہے، اس حسن کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے مصنوعی حسن۔ کیوں بھائی؟ یہ تو بات ہے نا، یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حسن کی اور زینت کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو۔ ایک ہے فطری اور ایک ہے مصنوعی۔ یعنی جو خود انسان اختیار کرتا ہے، اس کے لیے خود محنت کرتا ہے، بناؤ سنگار، مختلف قسم کی چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، جس طرح کے آج کل آپ دیکھتے ہیں بیوٹی پارلر نکلے ہوئے ہیں، بیوٹیشنز ہیں، اور یہ اور وہ، یہ سارا نہیں، تو یہ سارا حسن کیا ہے؟ ہیں جی؟ یہ مصنوعی ہے۔ اچھا اب ذرا غور فرمانا کہ ہے نا مصنوعی حسن جس میں بندہ یا عورت سرما لگا سکتے ہیں، مہندی لگانا، یہ مہندی ایک، اور اسی طرح زیورات ہیں، بالیاں ہیں، اور پھر یعنی کنگن ہے، انگوٹھی ہے، اور یہ پازیب ہے۔ اس طرح کا یہ جو حسن ہے جو ان چیزوں سے حاصل کیا جائے، یا لباس۔ اب لباس بھی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے زرق برق، بڑے بڑے فینسی لباس نکلے ہوئے ہیں، یہ جناب 15,000 کا سوٹ، یہ 50,000 کا سوٹ، اور شادیوں پر تو جناب پھر انتہائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لباس کے ساتھ جو حسن حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی کون سا حسن ہے؟ مصنوعی ہے۔ تو گویا کہ بناؤ سنگار اور زیورات اور لباس، ان سے جو حسن حاصل ہو وہ کون سی زینت ہے؟ وہ اللہ۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 31، قرآن مجید سورۃ الاعراف اور آیت کا نمبر کیا ہے؟ 31۔ اتفاق ہے کہ ہم سورۃ النور کی بھی 31 نمبر آیت ہی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آیت نمبر 31، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم، اے بنو آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو تم زینت لے کر جایا کرو، بغیر زینت کے نہ جایا کرو۔ تو وہاں زینت سے مراد کیا ہے؟ تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں زینت سے مراد ہے لباس۔
کہ تم جب بھی مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے تو پھر تم کیسے جایا کرو؟ باقاعدہ لباس پہن کے جایا کرو۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ عرب کے اندر کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو لباس اتار کر ننگے ہو کر بیت اللہ میں جاتے تھے اور ننگے ہو کر جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بالکل ننگے۔ اللہ اکبر۔ آپ الرحیق المختوم دیکھیں اور بھی کئی جو کتابیں ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو جاہلی معاشرہ تھا اس معاشرے میں یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ کہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ مرد، عورتیں بھی ننگی ہو جاتی، اپنا لباس اتار کے تو وہاں آ کر طواف کرتے۔ الرحیق المختوم میں یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ وہ جب عورت آتی نا طواف کرتی، لباس اترا ہوا، جسم ننگا، اور آ کر وہ یہ شعر بھی پڑھتی تھی، کہتی تھی کہ الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ، کہ آج میرے جسم کا سارا حصہ، میرا پورا جسم آج ننگا ہو جائے گا یا پھر کچھ ننگا ہو جائے گا، اور میں اپنے جسم کا جو حصہ کھولوں گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا یہ جسم اب دوسروں کے لیے حلال ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے، بس وہ ایک رسم کے طور پر اپنا لباس۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ ننگا ہونا یہ کن کی تہذیب ہے؟ بتائیں ذرا، یہ ننگا ہونا یہ کن کی تہذیب ہے، کن کا تمدن ہے، کن کا کلچر ہے؟ ہیں جی؟ اور قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا خبردار، تم نے جب بھی بیت اللہ میں جانا ہے طواف کے لیے، نماز کے لیے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں تم نے لباس پہن کے جانا ہے، زینت لے کے جانا ہے، پکڑو تم زینت کو، اختیار کرو تم زینت کو ہر مسجد کے پاس۔ تو ننگا ہونا یہ کافروں کی تہذیب ہے، یہ کافروں کا تمدن ہے۔ آج بھی مندروں میں جا کر دیکھ لیں، وہاں کئی ہندوؤں کے بڑے بڑے ہندوؤں کے جو پروہت ہیں اور ہندوؤں کے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، وہ جناب وہاں ننگے بیٹھتے ہیں اور وہ ننگے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ ہندوؤں کی عورتیں جا کر باقاعدہ درشن کرتی ہیں ان کا۔ یہ ننگا ہونا ان کی تہذیب ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ سلسلہ آ گیا۔ کئی بڑے بڑے پیر اور بڑی بڑی سرکاریں وہ بھی جناب درباروں اور مزاروں اور آستانوں پہ ننگے بیٹھے ہوئے۔ گوجرانوالا کا بابا نانگے شاہ تو سارے جانتے ہیں نا، اب وہ بابا نانگے شاہ وہ بالکل ننگا تھا۔ لاہور بابا چھتری والا، چھتری والی سرکار، وہ بالکل ننگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کاماں والی سرکار کی تصویر دیکھ لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع، آپ نے 10 ہجری کو حج کیا، اور اس سے پہلا جو حج تھا اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج مقرر کر کے وہاں مکہ بھیجا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، جاؤ جا کر عرفات میں اور مینا میں جا کر یہ اعلان کرو کہ خبردار آئندہ سال کوئی شخص بھی نہ بیت اللہ کا آ کر ننگا طواف کرے گا، بلکہ آج کے بعد کسی مشرک کو بیت اللہ میں آ کر طواف کرنے کی اجازت نہیں، نہ کوئی مشرک نہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو زینت ہے، یہ زینت کون سی ہے؟
ایک زینت فطری ہے اور ایک زینت مصنوعی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اس کے بعد یہ زینت مصنوعی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، بناؤ سنگار سے ہو یا زیورات سے ہو یا لباس سے. لباس بھی ایک زینت ہے، لباس بھی ایک. اللہ اکبر. مرد کے لیے میرے بھائیوں لباس اسلام نے ضروری قرار دیا ہے کہ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک یہ انسان کا، مرد کا سطر ہے، اور اتنا حصہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ جناب وہ کھیلوں کے میدان میں جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کچھے پہنے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. کئی لوگ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ چھوٹے چھوٹے کچھے پہنے ہوتے ہیں. یعنی وہ سطر مرد کا نہیں ڈھکا ہوتا کہ جس کو مرد کا سطر اسلام نے قرار دیا. ما بین سرۃ الی الرکبتین، یعنی ناف سے لے کر یہ گھٹنا، یہ مرد کا سطر ہے. اللہ. اور جب نماز کی حالت میں ہو تو پھر اس مرد کو اپنے کندھے ڈھانپنا بھی ضروری ہے. کندھے بھی ڈھانپنا لازم ہے. بغیر کندھے ڈھانپے اگر کوئی مرد نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض لوگ جاتے ہیں نا تو وہ وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں تو ایک سائیڈ وہ ہوتی ہے نا، ننگی ہوتی ہے، تو وہ جناب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سائیڈ ننگی ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت وہ جو احرام کی چادر ہے دونوں کندھوں پہ لینی چاہیے. سمجھے نا؟ تو مرد کے لیے یہ باقاعدہ لباس ہے. اور پھر اسلام نے کہا مرد کا جو پاجامہ ہے اور جو چادر ہے، جو یعنی اس کی جو شلوار ہے، وہ تہ بند، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. یہ مرد کے لیے زینت ہے یہ سارا. اور عورت کے لیے پورے کا پورا بدن ہی اس کے لیے اس کا سطر ہے، سارا بدن ڈھانپے گی. ہاں، عورت جب نماز پڑھ رہی ہے مسجد میں یا گھر میں تو اس وقت اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے، ورنہ وہ اپنا پورا جسم ڈھانپے گی. اللہ اکبر. ایک تفسیر ہے موضح القرآن شاہ عبد القادر کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں اور اتنا باریک کہ جس سے جسم نظر آئے یا بال نظر آئیں. بعض ہوتے ہیں نا بڑے پتلے پتلے دوپٹے، پیچھے سے جناب بال نظر آ رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے. ایسے ایسے لباس اللہ معاف فرمائے. تو شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں موضح القرآن میں، کہتے ہیں کہ یہ لباس یعنی اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے. اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہے. بلکہ یہاں تک کہ جو لباس خواتین ٹائٹ پہنتی ہیں نا، تو وہ ٹائٹ لباس چونکہ جسم تو اس سے بھی نمایاں ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رب کاسیات عاریات، کہ بعض وہ عورتیں بھی ہوں گی کہ انہوں نے اپنے طور پر تو لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے لباس ہوں گے کہ ان کا پہننا اور نہ پہننا کیا ہے؟ برابر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں زینت جو ہے وہ جو مصنوعی ہے، وہ چاہے بناؤ سنگار کے ساتھ ہو یا زیورات کے ساتھ ہو یا فینسی اور زرق برق کپڑوں کے ساتھ ہو. اب ذرا آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب زینت چاہے فطری زینت ہے تو وہ بھی ظاہر نہیں کرنی، چاہے وہ مصنوعی زینت ہے تو وہ بھی ظاہر نہیں کرنی. اب دونوں قسم کی زینت ظاہر نہیں نہ کرنی. سمجھے نا؟
اب بعض مرد نہیں جی نہیں، عورت کا چہرہ جو ہے نا وہ پردے میں او بھائی یہ جو چہرہ ہے یہ تو ٹائٹل آف باڈی ہے، یہ تو ٹائٹل آف باڈی ہے۔ تو اگر کوئی عورت وہ اپنا چہرہ ہی ننگا کر کے جا رہی ہے، سمجھے نا، تو وہ تو اپنی زینت ظاہر کر رہی۔ تو زینت فطریہ جو ہے وہ بھی ظاہر کرنا حرام ہے، اور زینت مصنوعیہ بھی جو ہے وہ بھی ظاہر کرنا حرام ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود نام سنا ہوا ہے نا، بڑے معروف صحابی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں زینت سے کیا مراد ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور آگے جو آتا ہے نا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ فرماتے ہیں یہاں اس زینت سے مراد عورتوں کے وہ کپڑے ہیں کہ جن کپڑوں کو چھپانا ان عورتوں کے بس میں نہیں ہے، وہ نہیں چھپا سکتی۔ دیکھیں نا، ایک خاتون ہے، اس نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، اوپر لی ہوئی ہے، اب چادر کیسے چھپائے، برقع کیسے چھپائے؟ چلو لباس تو اندر سے چھپا لیا۔ یہاں پھر کچھ ایسے کپڑے ہیں جو اچھے خوبصورت فینسی کپڑے، لیکن کوئی ہوا کا جھونکا آیا، چادر آگے پیچھے ہو گئی، وہ کپڑا نظر آ گیا۔ الا ما ظہر منہا، تو فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہی الثیاب، اس سے مراد وہ کپڑے ہیں کہ جو کپڑے یعنی خود بخود نظر آ جائیں، دکھائی دیں، تو وہ یعنی وہ خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں بعض ایسے بھی یعنی کہ مفکرین ہیں اور وہ جدید ذہن کے حامل، وہ کہتے ہیں جی نہیں، عورت کا چہرہ، عورت کی ہتھیلیاں، اور پھر اس کے کانوں کی بالیاں اور انگوٹھی اور اس کے کنگن اور اس کی چوڑیاں اور اس کا گلو بند اور اس کا یہ ساری بریسلٹ وغیرہ، یہ سارا زیور، اور پھر اس کا یہ لباس، یہ ساری زینت جو ہے یہ وہ ہر اپنوں اور بیگانوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الا ما ظہر منہا میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ بھائی اگر یہ سارا کچھ ہی وہ سارے ایک کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے تو وہ پھر عورت کا پردہ کدھر جائے گا؟ یعنی یہ کہتے ہیں جی وہ سارا کچھ ظاہر کر، بھائی وہ اپنا چہرہ بھی ظاہر کر سکتی ہے، ہتھیلیاں بھی، اپنی بالیاں بھی، اپنے کانٹے بھی، اپنا سارا گلو بند، یہ سارا کچھ اگر وہ زیور بھی سامنے دوسروں کے سامنے، مہندی لگی ہوئی ہے، سرما پہنا ہوا ہے، کاجل لگایا ہوا ہے، سارا کچھ ظاہر کر سکتی ہے، تو کہاں جائے گا عورت کا پردہ؟ یہ تو بالکل یعنی بے تکی کا تفسیر ہے۔ ہاں دیکھیں ذرا غور فرمائیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا سورۃ الاحزاب میں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو آیت ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، توجہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر اللہ نساء المومنین، اللہ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اذا خرجنا
من بیوتہن لحاجۃ، جب اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے تحت انہوں نے باہر جانا ہو تو یغطین وجوہہن، وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر باہر نکلے، وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر باہر نکلے۔ اب دیکھیں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا زینت، تو زینت کی پہلی آپ نے دو قسمیں سنی، وہ کون سی تھی؟ ہیں جی، زینت فطری اور زینت مصنوعی۔ اب ایک اور بھی تقسیم سنیں، زینت کی ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں زینت ظاہرہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ زینت ظاہرہ۔ زینت ظاہرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں نا، اس کو بس یہ توجہ سے بات سننے والی ہے۔ یہ زینت ظاہرہ سے مراد یہ چہرہ، ہتھیلیاں، بالیاں، کانٹے اور یہ انگوٹھی اور یہ اس طرح کا زیور اور پھر یہ لباس، یہ جو فینسی لباس وغیرہ عورتیں پہن لیتی ہیں، جن پہ کام کیا ہوتا ہے، کڑھائی کی ہوتی ہے، نگ لگائے ہوتے ہیں، موتی لگائے ہوتے ہیں، یہ لباس۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو زینت ظاہرہ ہے، یہ عورت اپنے خاوند کے سامنے اور اپنے تمام محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، لیکن اجنبیوں کے سامنے نہیں، لیکن اجنبیوں کے سامنے نہیں، کہ باہر نکلے، بازار میں جائے، کالج میں جائے، اسکول میں جائے، ہسپتال میں جائے تو ہر ایک کے سامنے نہیں، بلکہ یہ جو زینت ظاہرہ ہے یہ صرف اور صرف اپنے خاوند اور اپنے دیگر محرم رشتہ داروں، جن کا آگے یعنی اسی آیت میں تذکرہ ہے، فرمایا اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے خامدوں کے لیے، نمبر ایک، وَآبَائِهِنَّ او آبائے، یا اپنے باپوں کے لیے، نمبر تین، او آبائے بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے یعنی اپنے سسر کے لیے، فرمایا او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یعنی جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں، نمبر 6 فرمایا او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے لیے، نمبر 7 بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، یا او بنی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے یعنی اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے لیے۔ یہ سارے کون سے رشتے ہیں؟ یہ محرم رشتے ہیں۔ فرمایا او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے، کافر عورتوں کے سامنے بھی عورتوں کو اپنی ساری زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے، جو کسی کا غلام ہے تو غلام کے سامنے عورت جو ہے وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ فرمایا او التابعین، یا ان تابع رہنے والوں کے لیے کہ جو غیر اولی الاربۃ، جو شہوت والے نہیں ہیں، جن کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے، اور 12ویں نمبر پہ فرمایا او الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جن کو ابھی عورتوں کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ 12 اللہ نے 12 قسم کے افراد اللہ نے بیان کر دیے کہ ان کے سامنے عورت جو ہے وہ اپنی زینت ظاہرہ، وہ میں نے بتا دی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوتا ہے کہ ایک ہے عورت کی زینت باطنہ۔ کیا ہے زینت باطنہ؟ آپ تفسیر میں پڑھ لینا، کسی بھی تفسیر میں پڑھ لینا۔
ایک ہے زینت ظاہرہ جو میں نے ساری آپ کو بتائی ہے، سمجھے نا، اس میں بناؤ سنگار، اس میں زیورات، اس میں کپڑے وغیرہ سارے، تو یہ خامدوں کے سامنے اور محرم رشتہ داروں کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اور ایک ہے زینت باطنہ۔ یہ زینت باطنہ سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ زینت باطنہ سے مراد ہے نمبر 1، اس سے مراد ہے عورت کا سینہ، عورت کا پیٹ، عورت کی ران، اور وہ عورت کے جسم کے مخفی حصے، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ زینت باطنہ میں۔ تو زینت باطنہ عورت صرف اپنے خامد کے سامنے ظاہر کر سکتی۔ کو بات آپ سمجھیں؟ زینت ظاہرہ کا حکم کیا ہے وہ میں نے بتا دیا، اور زینت باطنہ کا حکم کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو زینت باطنہ کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اپنے خامد کے سامنے، اپنے خامد کے سامنے وہ جو جسم کے تمام مخفی حصے ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ میرے بھائیوں، لباس میں اور ملبوس میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ لباس میں اور ملبوس میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ لہذا مرد خامند اپنی بیوی کے جسم کا ہر حصہ دیکھ سکتا ہے، اور بیوی اپنے مرد کے جسم کا ہر حصہ دیکھ سکتی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ البقرہ 187 نمبر آیت پڑھ لینا نکال کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو میرے بھائیو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اب ذرا بتائیں زینت کی آج ہم نے ٹوٹل کتنی اقسام پڑھی ہیں جی؟ 4۔ زینت فطریہ یعنی فطری زینت، اور دوسری کیا تھی؟ مصنوعی زینت، اور تیسری کیا ہے؟ زینت ظاہرہ، اور چوتھی زینت باطنہ۔ میں نے ساری چاروں قسموں کو ایکسپلین کیا ہے نا، اچھی طرح وضاحت ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ لو میرے بھائیوں، ساری اب آیت کا بس ترجمہ سن لیں، یہاں پر یہ ہمارا سبق ختم ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجئے مومن عورتوں کے لیے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ جھکائیں، من ابصارہن، من ابصار، یہ من جو ہے نا یہ کچھ کا معنی دے رہا ہے، بعض کا، اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ۔ جو صرف ناو جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، من تبعیضیہ، یعنی بعض کا معنی پیدا کرنے والا، کچھ۔ اچھا فرمایا کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ جھکائیں اپنی کچھ نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں نہیں اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ مِن فُرُوجِهِنَّ۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی یہاں پر نہیں من آیا، پیچھے من آیا ہے کہ یغضضن من ابصارہن، لیکن جب آگے لفظ آیا نا وَيَحْفَظْنَ، آگے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں نہیں فرمایا وَيَحْفَظْنَ مِن فُرُوجِهِنَّ۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے، منہا اس زینت میں سے، زینت فطریہ میں سے، یا زینت مصنوعیہ میں سے، یا زینت ظاہرہ میں سے، یا زینت باطنہ میں سے۔
فرمایا مگر جو ظاہر ہو جائے یعنی اچانک ایک چیز ظاہر ہو گئی ہے، خود بخود ہی ظاہر ہو گئی ہے، اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اس کی سوچ نہیں ہے، اچانک ظاہر ہو گئی. فرمایا کہ الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے. نمبر 2 او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو باپ کے اندر دادا بھی آتا ہے، بھئی دادا بھی تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ کے اندر نانا بھی آتا ہے، سمجھے نا؟ باپ کے اندر پھر وہ سوتیلا باپ بھی آ جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ باپ کی جتنی اقسام ہے وہ ساری اس میں شامل ہے. الا لبعولتہن او آبائہن. نمبر 3 او آباء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے. یہاں سے کون مراد ہو گیا؟ سسر، سمجھے نا؟ سسر. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے. اب بیٹے بھی وہی، یعنی اپنا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، یہ سارے بیٹے ہی ہیں نا. اور بھائیو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سب بیٹے ہیں، یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا وہ بھی بیٹے کے حکم میں ہے، سمجھے نا؟ فرمایا او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی جو دوسرے خامد کی اولاد ہے، یعنی اس کے کسی دوسری بیوی سے اس کی اولاد ہو. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے. اچھا یہاں بھائیوں میں کزن شامل نہیں ہے، بعض لوگ کزنوں کو بھی بھائیوں میں شمار کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ایک فرسٹ کزن ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ کزن ہوتا ہے. بھائی نہ اس میں فرسٹ کزن شامل ہے نہ سیکنڈ کزن شامل ہے، سگا بھائی. سمجھائی نا بات کی؟ اللہ. یا رضائی بھائی بھی اس میں شامل ہے، رضائی بھائی جس نے جو دودھ شریک بھائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. فرمایا او اخوانہن او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی اپنے بھتیجوں کے لیے. او بنی اخواتہن، یا اپنے بہنوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی بھانجوں کے لیے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے. یہ دیکھو کیسی واضح آیت ہے، اپنی عورتوں کے لیے. ہاں اگر کوئی کافر عورت جرمن سے، برطانیہ سے، امریکہ سے کافر ہے، وہ تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے گھروں میں آئی ہے، اس کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرو. فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارا غلام ہے، غلام کے سامنے بھی عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان کے گھر گئے، بیٹی کے گھر. تو وہاں بیٹی کے گھر میں گئے نا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چادر تھی. تو وہ چادر نا بڑی، اب ان کو پریشانی کہ کبھی سر پہ لیتی ہیں، چادر کا ذرا سائز چھوٹا تھا تو سر پہ لیتی تو پاؤں جو تھے نا وہ ذرا ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپتی تو سر تھوڑا سا ننگا ہو جاتا. اس پریشانی میں تھی. اب وہاں پر تھے کون؟ ایک سیدنا علی تھے، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تیسرا ان کا غلام تھا. وہاں تیسرا ان کا غلام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ کیا آپ کو پریشانی بنی ہوئی ہے کہ تو اتنی کیوں پریشان ہے کہ کبھی کپڑا اوپر لے کے جاتی ہے، کبھی پاؤں کی طرف لے کے آتی ہے، اتنی آپ کو یہاں پر ایک تو تیرا خامند ہے، اور ایک تیرا باپ ہے، اور ایک تیرا غلام ہے. یہاں پر ایک تیرا خامند ہے، اور ایک تیرا باپ ہے، اور ایک تیرا غلام ہے. او بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو اپنے جو ہے نا غلام سے بھی مالکہ پردہ نہیں کرے گی. غلام سے ہاں
کوئی بھائی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ گھروں کے جو نوکر ہیں یا جو گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہیں، نہیں، یہ اور ہیں، ان کا حکم اور ہے، یہ غیر مرد ہیں، یہ غیر محرم ہیں، ان کو نہ ان میں شامل کر لینا۔ وہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ ملکیت ہوتا ہے، اس کو آگے بیچا جا سکتا ہے، اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، وہ غلام۔ آج کل وہ غلامی کا اور وہ لونڈیوں کا آج کل سلسلہ نہیں ہے، اس لیے ذرا ہمیں اس بات کو ذرا سمجھنا مشکل نظر آتا ہے۔ فرمایا او التابعین، یا وہ یعنی کہ تمہارے تابع رہنے والے، التابعین کیا معنی؟ وہ تمہارے یعنی تابع رہنے والوں کے لیے، غیر اولی الاربات کہ جو شہوت والے نہیں ہیں۔ فرمایا من الرجال، مردوں میں سے، کئی ایسے عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی آج بلکہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا، اس میں لکھا تھا بدھو قسم کے لوگ، سمجھ آئی نا؟ اور ہمارے ہاں ایک سدھار بھی لفظ بولتے ہیں شاید، ہیں جی، سدھار، سمجھے نا، بڑا سدھار ہے، یعنی بدھو یا بے عقل، پردہ پڑا ہوا ہے عقل پہ، اتنی اس کو سینس نہیں ہے، سمجھے نا، یعنی سینس لیس قسم کا آدمی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اوت طفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں، ولا یضربن بارجلہن اور نہ وہ ماریں اپنے پاؤں زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ معلوم ہو جائے وہ چیزیں جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنی زینت میں سے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کر لو، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح۔ بھائیو اسی آیت کے ضمن میں ایک بڑا مستقل موضوع ہے، وہ ہے چہرے کا پردہ۔ کیا ہے؟ چہرے کا پردہ۔ اس پر ہمارے کئی باقاعدہ فرقے، کئی مسلک، کئی مکاتب فکر وہ اس بات کے قائل ہیں، کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے درس میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا